العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح آیات اتاری ہیں، روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان سے انکار صرف نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر چلتا آ رہا ہے، اور ان کی جو کوتاہیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، ان کا ذکر ہوتا آ رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں اتاری ہیں، روشن آیتیں اتاری ہیں، آیات بینات، اور انکار کون کرتے ہیں؟ اور ان سے انکار صرف نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں۔ اندھیری جگہ ہو، اندھیری کوٹھڑی میں خوبصورت لوگ بھی ہو، بدصورت لوگ بھی ہوں، اندھیرا ہو اس کے اندر، تو جو بدصورت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے حسن کا چرچا کر رہے ہیں اور اپنی جو شکل و شباہت ہے اس پہ ناز کر رہے ہیں، ہے وہ کیا؟ بدصورت ہیں، لیکن اپنی خوبصورتی کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، کیونکہ اندھیرا ہے، اندھیرے میں وہ جو کہے سننے والے سنتے رہیں۔ اچھا، اگر وہاں کوئی شمع آ جائے اچانک، تو جو بدصورت لوگ ہیں نا، ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ وہ پھونک مار مار کر اس شمع کو بجھانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر شمع کو نہ بجھایا گیا تو ان کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ برائی، خامی شمع کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس شمع کی وجہ سے ان کے جو عیب ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی اصلی جو حالت ہے، شکل ہے، صورت ہے، وہ دنیا کو نظر آ جائے گی۔ قرآن کی آیات ایسی خوبصورت روشنی لے کے آئے، اللہ کے کلام میں ایسا نور ہے جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کی ایسی خوبی ہے، ایسا کمال ہے، ایسی روشنی ہے، ایسا نور ہے کہ جب یہ کلام آتا ہے تو جہالت ختم، گمراہی ختم، شرک ختم، ضلالت، جہالت سب ختم، علم کا نور لے کے آتا ہے۔ اور جب قرآن کی آیتیں انسان کو کردار اور اخلاق کا بہترین ایک نمونہ بلکہ نور کا مینار بنا دے، تو ایسی آیتوں کی مخالفت کون کرے گا؟ کہ جس کے اندر اپنے عیب، اندر کا عیب، وہ جو نفس پرستی، حق سے منہ موڑنا، یہ یہودیوں کے اندر تھا۔ وہ اس کلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب کتاب حکمت لے کر آئے، ہدایت کا نور لے کر آئے، تو اس کتاب کی نورانیت سے جو چور ڈاکو تھے وہ وقت کے امام بنے ہیں، راہزن جو تھے وہ راہبر اور رہنما بن گئے تھے۔ اس کتاب کو، اس کلام کو، اللہ کی خوبصورت آیتوں کو جنہوں نے سمجھا، وہ آسمان کے ستارے بن گئے، صحابہ کرام بن گئے وہ، اور اس کلام کی برکت سے وقت کے بڑے بڑے عابد، زاہد، بہترین تاجر، بہترین مجاہد، بہترین جج، بہترین معلم بن گئے وہ لوگ۔ یہ کمال کس کا تھا؟ اللہ کے کلام کا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ واضح آیتیں ہیں، روشن آیتیں ہیں، ان کا انکار صرف فاسق کرے گا۔ تو یہودیوں نے اس وقت بھی اس کلام کو، اس شمع کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کیوں؟ اس چراغ کو روشن کرنے والا کون ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے اس کو میں نے نازل کیا ہے تو میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ نے روشن کی، یہ ایسی شمع ہے۔ سورج تو صرف دن کے وقت روشنی دیتا ہے نا، اللہ کا کلام یا قرآن ایسی مبارک کتاب ہے کہ نہ یہ صرف دن کو بلکہ رات کے وقت بھی روشنی اور فیض دیتا ہے۔
اللہ کا کلام ہے۔ یہودی عالم تھا ابن سوریہ، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے کہتا ہے کہ اے محمد، آپ ایسی کوئی چیز، کوئی نشانی نہیں لائے جو دلیل بنے آپ کی نبوت پر اور ہم آپ کی اتباع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح آیات اتاری ہے اور ان سے انکار صرف نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں۔ اس قرآن میں یہود کی پوشیدہ باتیں، ان کے بھید، ان کے راز، ان کی جو غفلتیں تھیں، ان کی جو تورات میں تحریفات تھی، ان کا انبیاء کے ساتھ جو بغض تھا، نبیوں کی تعلیمات سے روگردانی تھی، ان کے جو ماضی کے جرم تھے، وہ سب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال انہی کے درمیان رہے ہیں، آپ نے کوئی کتاب تو نہیں پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تاریخ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس قرآن کے اندر کیا بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر نہیں ہے؟ اس قرآن کے اندر جناب یعقوب علیہ السلام کے واقعات نہیں؟ احسن القصص جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان سب کے واقعات، ان سب کی جو ہسٹری تھی وہ یہود کے سامنے رسول اللہ نے رکھی ہے۔ واضح آیتیں، واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اگر تعصب کی اینک نہ لگی ہو اور حسد کی آگ میں نہ جل رہے ہوں اور یہ عدل و انصاف سے کام لے، تو پھر قرآن کی یہ آیات ہی ان کے لیے واضح دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ اور انکار کون کرتا ہے؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، جو فاسق ہیں وہی انکار کرتے ہیں۔ دن کی روشنی میں کوئی سورج کا انکار کرے تو ہم یا تو اسے اندھا کہیں گے کہ یہ اندھا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، یا تو ہم اس کو پاگل کہیں گے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سورج باہر ہے اور یہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار یا پاگل کرتا ہے یا کوئی اندھا ہی کرتا ہے جس کے دل پر، جس کی آنکھوں پر شیطان نے غفلت کی پٹی باندھی ہوئی ہے۔ ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ جو یہودی تھے، ان کا بہانہ کیا تھا کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے کیونکہ جبریل قرآن لے کے آیا ہے، اس لیے ہم قرآن کا انکار کرتے ہیں اور وہی واضح آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر نشانیاں نہیں تھیں نبوت پر؟ کیا آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کیا؟ کیا آپ نے ڈوبے سورج کو نہیں پلٹایا؟ کیا ہرن اور اونٹنی اور یہ جانور حضور کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے؟ یہ ساری نبوت کے دلائل تھے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی آیت، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب بھی یہود نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے بہرحال توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر وعدے پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے مالک بن سیف اور اس کی جماعت کو اللہ کریم، اللہ جل وعلا کے عہد و پیمان جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یاد دلایا نا کہ تم لوگوں نے تو وعدے کیے تھے اللہ سے کہ جب نبی پاک آئیں گے تو ان کا ساتھ دیں گے، اب کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ مالک بن سیف نے کہا کہ ہم نے تو کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے، کس وعدے کی بات کر رہے؟ ہم نے کوئی عہد نہیں کیا، کوئی ہماری کمٹمنٹ نہیں، کوئی وعدہ نہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اس کی رد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت اتاری ہے کہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب بھی یہود نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے بہرحال توڑ ڈالا ہے۔ یہ یہاں پر یہودیوں کی عہد شکنی، وعدہ خلافی، ان کی بے وفائی، ہٹ درمی اور منافقت کا بیان ہے اس آیت میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے حضور کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے یہ مدد مانگتے تھے
جنگوں میں فتح و نصرت کی دعائیں حضور کے وسیلے سے مانگا کرتے. جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے پشت کر لی. وعدہ خلافی ویسے ہی جرم ہے، لیکن اگر یہ وعدہ خلافی اللہ کے نبی کے ساتھ ہو تو پھر یہ جرم بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے، اور وہ وعدہ خلافی جب اللہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے. نبذہ فریق منہم. اچھا، اگلی آیت میں بھی ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ. نبذ ینبذ نبذا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھینک دینا اور کسی چیز کو الگ کر دینا، پھینک دینا. یہاں نبذ لفظ کی شدت اور سختی یہ بتا رہی ہے کہ وہ کتاب یعنی تورات کو بدتمیزی سے پیٹھ پیچھے پھینک دیا کرتے تھے. اور یہ بات مسلم ہے کہ گستاخ، بے ادب، نافرمان، باغی، بدتمیز، یہ لوگ کبھی بھی ہدایت کا نور نہیں پا سکتے. ادب سب سے پہلے ادب ہے. اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تورات کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کیونکہ تورات کے اندر رسول اللہ کے فضائل تھے، خصائل تھے، حضور کا حسن و جمال تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کا بیان تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت اور فضائل اور خصائل، آپ کے کمالات، یہ جو چھپاتے ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے. یہودیوں نے کتاب کیوں پھینکی تھی؟ کیونکہ اس میں رسول اللہ کا ذکر تھا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حضور کے فضائل کو چھپائے یہ کام یہودی کرتے تھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا، کتاب اللہ کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے، پیٹھ کے پیچھے. آپ نے غور کیا ہوگا جمعے کے دن اب ہم یہ لگاتے ہیں یہاں بورڈ، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ نہیں، آیتوں کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے. قرآن آگے رکھ کر، قرآن تو ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا راہبر ہے، رہنما ہے. قرآن ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے. تو قرآن کو پیچھے کی طرف نہیں، قرآن کو آگے کی طرف رکھنا چاہیے. آپ غور کریں، الحمدللہ یہ ادب جو ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ترکی میں، ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں، ہمارے ہاں الحمدللہ قرآن کا ادب ہوتا ہے. آپ جب حرم شریف جاتے ہیں، غالباً آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو، میں اپنے آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کو فرش پہ رکھا ہوتا ہے. قرآن پر ٹیک لگا کے، سر رکھ کے، تکیے بنا کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. شاید آپ لوگوں کا بھی کوئی تجربہ ہو، یہ میں خود جو میں نے دیکھا وہ بیان کر رہا ہوں. گزرتے بھی ہیں. ہاں، تو یہ ہمارے ہاں الحمدللہ ادب ہے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. اچھا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے. آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں میں سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، دیگر مذاہب ہے. آپ نے ان میں سے لوگوں کو اسلام کی طرف آتے ہوئے بہت زیادہ دیکھا ہوگا. یہودیوں میں سے بہت کم آتے ہیں. یہودی یہ ایمان نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہوتے. تورات کو پس پش ڈالنے کا ایک مطلب یہ بھی علماء فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا. کتاب کو چومنا الگ ہے، کتاب پر عمل کرنا الگ ہے. جیسے کوئی کیس آیا ان کے پاس، کسی بڑے گھرانے کا کوئی کیس تھا، کوئی زنا کا کیس تھا، تو انہوں نے کہا بڑی فیملی ہے، بڑے لوگ ہیں، تو چلو ان کے لیے تھوڑی نرمی. امیر کے لیے فیصلہ کچھ اور غریب کے لیے فیصلہ کچھ اور. تو یہ احکام میں ڈنڈی مارا کرتے تھے. یہ بھی پس پش ڈالنا ہے. آج ہمارے امت کا حال دیکھیں نا، ہم نے قرآن کو چوما ضرور ہے لیکن قرآن پر عمل کتنا کیا. قرآن کی خوبصورت پرنٹنگ ہم کرتے ہیں، بہترین پیپر ہوتا ہے، کلر کوڈڈ آ گئے ہیں، تجوید کے قرآن الگ آ گئے ہیں. ہم نے بہترین غلاف میں رکھا، بہترین ریل لے کے آئے، بہترین انداز میں اس کی ہم وہ چومنا اور سر آنکھوں پہ رکھنا. لیکن اس پر عمل کتنا ہے، اس کے احکامات کو ماننا کتنا ہے. ہم نے بھی تو عہد کیا نا اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک کانٹریکٹ ہے، یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ. اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں اپنی طبیعت پہ نہیں چلوں گا، تیری شریعت پہ چلوں گا. جو تو بتائے گا میں اس راستے پہ چلوں گا، جہاں تیرا حکم ہوگا وہاں میرا سر ہوگا. یہ ہمارا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے. لیکن کتنے ہم
اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، یعنی اکثریت بے ایمانوں اور منکروں کی ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ عوام کی اکثریت کا کسی طرف ہو جانا اس کی صداقت اور حقانیت کی دلیل نہیں بنتا۔ یہودی اکثر بے ایمان تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حق پہ تھے؟ نہیں۔ ایک طرف عبداللہ بن سلام جیسا عالم، یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، زید بن سعنہ کی طرح ان کے علماء ہے، وہ اسلام میں آ گئے لیکن چنیدہ بہت کم لوگ۔ دوسری طرف بہت بڑی جماعت ہے لیکن وہ بے ایمان ہے۔ کربلا کی زمین پر 72 جانیں ایک طرف ہے اور ہزاروں دوسری طرف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں اکثریت آ جائے تو وہی حق پر ہے، بلکہ یہ پاکستان کا جو ابھی بل پاس ہوا ہے پنجاب میں کہ 18 سال سے نیچے اگر نکاح کوئی کرے گا تو وہ امام بھی جیل میں جائے گا، دلہا بھی جیل میں جائے گا، گواہ بھی جیل میں جائیں گے، اور یہ بل وہاں پارلیمنٹ میں ان کی جو اسمبلی ہے وہاں پاس ہوا ہے۔ تو یہ تو ڈائریکٹلی قرآن اور سنت کے، رسول اللہ کے جو تعلیمات ہے اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، لیکن پاس اس لیے کیونکہ اکثریت نے پاس کر دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں اکثر جو تھے وہ بے ایمان تھے۔ 18 سال سے کم عمر جو کلمہ پڑھے گا اس کا کلمہ نہیں مانا جائے گا۔ سندھ کی حکومت نے یہ پاس کیا، تو یہ اسلام کے خلاف، ڈائریکٹلی اسلام کے جو بنیادیں ہیں ان کے خلاف ہے۔ کرنے والے کون؟ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، ان بدبختوں نے کیا کیا کہ اللہ کے کتاب کے بجائے انہوں نے جادو ٹونوں کی طرف رخ کر لیا۔ یہ یہود کی ایک بہت بری عادت میں سے اللہ نے ایک عادت بیان کی ہے، ان کی ایک غلطی، کوتاہی، بغاوت، کہ وہ اللہ کے کلام کی بجائے کس طرف چل پڑے؟ جادوگری کی طرف چل پڑے، جادوگری کے دلدار نکلے یہ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس جادو کی پیروی کرتے ہیں جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کچھ کفر نہ کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اچھا، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، انشاءاللہ یہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ یہودی کتاب اللہ پر ایمان لانے کے بجائے جادوگری کی طرف چل پڑے، چنانچہ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے العیاذ باللہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ حضور علیہ السلام پر جادو کرنے لگے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس جادو کی پیروی کرتے ہیں جو شیاطین جناب سلیمان علیہ السلام کی دور و حکومت میں لوگوں کو سکھاتے تھے۔ یہ جو رسول اللہ کے زمانے کے یہودی ہیں، یہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ او سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین جو جادو سکھاتے تھے نا لوگوں کو، یہ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ جادو سکھانے والے وہ شیطان تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث میرے سامنے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین آسمان سے فرشتوں کی باتیں سن کر، یعنی جو ان کو ڈیوٹیاں ملتی تھی نا فرشتوں کو کہ آج بارش کہاں ہونی ہے، کس کی موت ہونی ہے، کس کے ہاں بچہ ہونا ہے، کس کے ہاں بچی ہونی ہے، یہ باتیں جو ڈیوٹیاں تھی فرشتوں کی آسمانوں پر، جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے تو شیاطین آسمان کے قریب جا کر ان کی باتیں سنتے تھے، اور وہ سن کر واپس آ کے کیا کہتے تھے؟ اچھا، باتیں سن کر ان میں اپنی طرف سے جھوٹ ملاتے اور انسانوں کو بتلا دیتے تھے، کچھ اپنی طرف سے باتیں بنا کر ان باتوں میں شامل کر کے پھر وہ انسانوں کو بتاتے تھے، اور وہ ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں لکھ لیتے تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کا انسانوں سے میل ملاپ تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسان اور جنات آپس میں ملتے جلتے تھے، اب تو ہمیں جنات نظر نہیں آتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ چلا تو آپ نے وہ کتابیں ضبط کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ وہ کتابیں وہ اٹھائی، کیونکہ وہاں مشہور ہو گئی جی جو جنات ہیں یہ علم غیب جانتے ہیں، ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور اس طرح کی بہت ساری من گڑت باتیں اٹھائی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ وہ ساری کتابیں جو شیاطین نے لکھوائی ہیں انسانوں کو، وہ ساری اکٹھی کر کے آپ نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ اللہ اکبر۔
جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، جناب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور ان کے دور کے جتنے بھی علماء تھے جو اس حقیقت سے واقف تھے کہ ان کتابوں کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے، ان سب کا انتقال ہوا، ایک دور گزر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ شیاطین کی نشاندہی پر لوگوں نے وہ کتابیں نکال لی تو ان میں جادو لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، شیطان نے جا کے لوگوں کو کہا کہ جناب سلیمان علیہ السلام پتہ ہے یہ کس طرح حکومت کرتے تھے، یہ جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے۔ اچھا کیا دلیل ہے؟ کہا جا کے دیکھو ان کی کرسی کے نیچے کتابیں پڑی ہوئی ہیں، وہ کتابیں نکال لو۔ وہ گئے اور کتابیں نکالی، انہوں نے دیکھا وہ تو سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ کہا واقعی، اور اس دور سے پھر جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ کنسپٹ آیا لوگوں میں، ایک عقیدہ بنا لوگوں کا کہ آپ جادوگر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ الزام دور کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ اچھا یہاں ایک چیز کہ جادو کے متعلق آیت نمبر 102 سے یہ معلوم ہوا کہ جادو حرام ہے اور جادو کرنا کفر ہے۔ جو جادو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جادو اس لیے کفر ہے کہ اس میں شیاطین کو مؤثر حقیقی مانا جاتا ہے، شیاطین کو مؤثر حقیقی مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ شیاطین کا قرب حاصل کرنے کے لیے کفریہ کلمات اور کفریہ اعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی شان میں بے ادبی، نبی پاک کی شان میں بے ادبی، قرآن کی بے ادبی، قرآن کی بے حرمتی، قرآن کی آیات کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر ٹوائلٹ کی طرف جانا، حیض کے خون سے قرآن کی آیتیں لکھنا، سورہ فاتحہ کو الٹا لکھنا، یہ سارا جو جتنا زیادہ گستاخ ہوتا ہے، جتنا زیادہ شیطان کو خوش کرتا ہے، وہ اپنے جادو میں اتنا ہی کمال حاصل کرتا ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ جو محرم رشتے ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، یہ محرم رشتے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ جادوگر گناہ کا کام کرتا ہے اور اس کے ذریعے شیطان کا مزید قرب حاصل کرتا ہے، اور جو جتنا شیطان کے قریب ہوتا ہے اس کے جادو میں اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ کفر کیوں ہے؟ اس لیے کفر ہے کہ اس کے اندر الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، سوچ کے بھی بندے کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ نماز بغیر وضو کے پڑھنا، یہ بھی تفسیروں میں موجود ہے کہ نماز کو بغیر وضو کے پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کریں، ہمارے ملک میں دیواروں پہ نہیں لکھا ہوتا، جگہ جگہ جائیں جی محبوب آپ کے قدموں میں ہیں، رشتے نہیں ہوتے ہمارے پاس آؤ، جاب نہیں لگتی ہمارے پاس آؤ، محبوب آپ کے قدموں میں آپ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آؤ، رشتہ نہیں دیا کسی نے نا تو اس سے بدلہ لینا ہے ہمارے پاس آؤ، کاروبار کوئی سائیڈ میں پڑوسی دکاندار ہے اس کو سبق سکھانا ہے ہمارے پاس آؤ۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ جادو کا عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں فتنہ ڈالتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان۔ یہ قرآن کی اگلی آیتوں میں، آیت کے اگلے حصے میں ہی بیان ہوگا۔ یہ کام کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، ہر طرح کی غلاظت ان کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث سامنے ہے اور وقت اتنا ہے کہ چلے انشاءاللہ اس حدیث کو جادو کے حوالے سے، جادو کی مذمت میں حضور نے کیا فرمایا ہے، اور آیت کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جادوگروں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہی ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا، تیرا کلام پڑھنا، تیرا کلام سمجھنا اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان سب کو غریق رحمت فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرما، صحت و عافیت، ایمان، خوشیوں والی زندگی عطا فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔